بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ میرا نام روبینہ ہے۔ ہم گاؤں کی سادہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ نہ دل میں اتنی خواہشات تھی، نہ اتنی عقل، اور وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ کب بچپن سے جوانی کا دور شروع ہوا پتہ ہی نہ چلا۔ گاؤں کا صاف اور تازہ ماحول ہونے کی وجہ سے جو بھی مجھے دیکھتا تو ضرور میری تعریف کرتا۔ ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی بڑا تھا، اس کا نام معظم تھا۔ ہمارے والد چند سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ ہم دیہاتی لوگ روکھی سوکھی جیسی ملے خوش ہو کر کھانے والے تھے۔ میرا بھائی محنت مزدوری کرتا اور میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی۔ یوں ہمارا گزر اچھا ہو رہا تھا۔ ہماری امی ان دنوں بیمار رہتی تھی، طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ برابر کام کرتی۔ اب زیادہ تر دیہاتوں میں یہ کام ختم ہو چکا تھا، مگر ہمارے گاؤں میں اب بھی وہی وڈیرا نظام تھا۔ گاؤں کا سردار چودھری شفقت حسین تھا، اور وہی کرداروں والی عادتیں تھی اور وہی حاکموں والی عادتیں تھی، ہر جگہ ہر کام میں اپنا حکم چلانے کی۔ جن دنوں گرمیوں کا موسم تھا اور گاؤں میں گندم کی کٹائی ہو رہی تھی، چودھری صاحب کی کھیتوں پر میرا بھائی بھی کام کر رہا تھا۔ میں اور میری ماں بھی جاتے تھے۔ ایک دن کام کرتے ہوئے وہاں زمینوں پر چودھری نے چکر لگایا اور مجھے دیکھ لیا۔ شاید خوبصورت ہونا میری بدقسمتی تھی۔ غریب کی بیٹی خوبصورت ہو تو اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہی ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ چودھری اماں کے پاس آیا اور بولا، چاچی اب تیری طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت کا وہ اماں سے پوچھ رہا تھا اور دیکھ میری طرف رہا تھا۔ مجھے اس وقت کسی انہونی کا خیال آ گیا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، اللہ کا شکر ہے، اماں نے جواب دیا تو چودھری پھر سے بولا، یہ کون ہے جو تیرے ساتھ کام کر رہی ہے؟ چودھری صاحب یہ میری بیٹی ہے، اماں نے بتایا تو چودھری سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت تو وہ چلا گیا، مگر چند دن بعد معظم کھیتوں سے واپس آیا ہی تھا تو دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ معظم نے دروازہ کھولا تو سامنے چودھری کا کمی تھا۔ اس نے کہا وہ اماں سے بات کرنے آیا ہے۔ معظم اسے اندر لے آیا۔ اماں اور معظم اس کے پاس بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ چلا گیا۔ اماں سے پتہ چلا کہ چودھری نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اماں آگ بگولا تھی کہ چودھری صاحب اپنی عمر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ خیر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ چودھری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارا دل چاہے گا۔ اگلے دن چودھری کا وہی آدمی پھر آیا تو اماں نے کہا ہماری طرف سے انکار ہے۔ پھر وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ ہمیں بات تو پہلے سے معلوم تھی کہ انکار کی صورت میں ہمیں چودھری صاحب کا وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر وبال اس شکل میں آئے گا ہمیں معلوم نہ تھا۔ چند دن بعد چودھری اور معظم کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ بات تو تکرار تک جا پہنچی۔ چودھری نے معظم پر فائرنگ کر دی۔ گولی لگنے سے میرا بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ میرا بھائی ہمارے گھر کا واحد سہارا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ صدمہ ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اماں چارپائی پر لگ گئیں، ہر وقت روتی اور مجھے کوستی کہ تیری وجہ سے میرا جوان بیٹا چلا گیا، مگر اماں کو کون سمجھائے۔ اب میرا گھر سے نکلنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ ندی میں رہ کر مگرمچھ سے بیڑ لینا آسان نہ تھا، اور میں نے یہ بیڑ لے لیا تھا۔ اماں بیمار تھی اور میں گھر سے باہر نہ جا سکتی تھی۔ چند ہی دنوں میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ مجھے ہی کام کاج کے لیے گھر سے نکلنا پڑا، مگر چھوٹا سا گاؤں تھا، کوئی اتنی بڑی جگہ نہ تھی کہ چودھری سے سامنا نہ ہوتا۔ وہ مجھے آتے جاتے روکتا اور دھمکیاں دیتا۔ چودھری نے ہمارا جینا بھر دو کر دیا۔ پھر قدرت نے میرا ایک اور امتحان لیا۔ معظم کے دکھ نے اماں کو چارپائی پر لگا ہی دیا تھا، مگر چند ماہ کی بیماری کے بعد اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی۔ اب میں بالکل اکیلی کڑی دھوپ میں کھڑی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ نہ تو میرے آثار پر آسمان ہے اور نہ ہی پیروں تلے زمین۔ ہر وقت ایک خوف سا لگا رہتا۔ رات کو نیند تک نہ آتی۔ ذرا سا جھٹکا ہوتا تو آنکھ کھل جاتی، اور ہر وقت یہی خوف رہتا کہ اب کوئی آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا، یا چودھری کے آدمی اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہی خوف کے سائے تلے دن بسر ہو رہے تھے کہ ایک رات میں اچھی طرح دروازے بند کر کے سوئی۔ سونے سے پہلے میں کمرے کو بھی کنڈی لگا لیتی۔ اچانک مجھے باہر کھٹکا سنائی دیا۔ میں چارپائی پر اٹھ کر دبے پاؤں دروازے تک آئی۔ لکڑی کے دروازے پر بے شمار دراڑیں بنی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھ لگا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ باہر صحن میں دو آدمی تھے اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور منہ کپڑے سے لپٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر کھڑے آپس میں خسر پسر کرتے رہے، پھر دیوار پھاند کر چلے گئے۔ وہ یقیناً چودھری کے بندے تھے، مجھے ڈرانے کی غرض سے آئے تھے۔ اس دن کے بعد مجھے رات کو کبھی اچھی طرح سے نیند نہ آئی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ ایسا کب تک چلے گا، مجھے اپنے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار کرتی ہوں کہ وہ لوگ جب چاہیں آئیں اور مجھے نقصان پہنچائیں۔ مجھے اپنی طرف سے کچھ کوشش کرنی چاہیے۔
इस शाम मैंने असर के बाद चादर ओढ़ी, थोड़े बहुत जो पैसे बचा कर रखे थे वो लिए, घर को अच्छी तरह बंद किया, बाहर से ताला लगाया और मैं चल पड़ी। मेरा इरादा था कि मैं शाम की बस पकड़कर शहर चली जाऊं। एक बार शहर चली जाऊं फिर देखूंगी कि क्या वक्त और हालात होते हैं। चादर जो माथे तक झुकाकर मैं सर झुकाई चली जा रही थी। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि आते जाते लोग एक दूसरे को रोक कर खड़े हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि कोई मुझे ना रोक ले। अल्लाह अल्लाह करती मैं सड़क पर पहुंच गई जहां से बस पकड़नी थी। बस आने में कुछ टाइम बाकी था क्योंकि 2-4 लोग खड़े और भी इंतजार कर रहे थे कि इतने में मुझे शहर की तरफ से चौधरी की गाड़ी आती नजर आई। मैं फंस चुकी थी। वो लोग वहां पहुंच गए। मेरे नजदीक पहुंचकर गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हुई। इन लोगों ने अच्छी तरह मुझे घूर कर देखा और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। चौधरी गाड़ी से बाहर निकला और मेरे पास आया। क्यों रे रुबीना बीबी, कहाँ की तैयारी है? मैं खामोश रही। इसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। इर्द गिर्द खड़े लोग देख रहे थे। मैं गाड़ी में बैठ गई। चौधरी की गाड़ी घर जाने की बजाय डेरे को मुड़ गई। इसने मुझे उतरने को कहा। डेरे पर कई कमरे बने हुए थे जिनमें काठ, कबाड़ और गंदम रखी हुई थी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाहर से कुंडी लगाकर वो चले गए। मैंने 2 दिन इसी तरह बंद कमरे में गुजारे। इनमें से एक वक्त एक आदमी आता और खाना दे जाता। मैंने नोट किया कि वो लोग बाहर से ताला लगाकर नहीं जाते, बस कुंडी लगाकर जाते हैं। इन 2 दिनों में मैं वहां से भागने के तरीकों पर गौर करती रही। तीसरे दिन मैंने इस पर अमल किया। अब मुझे अंदाजा था कि बस किस वक्त आएगी। मगरिब से कुछ देर कबल मैंने इस कमरे में मौजूद मर्दाना कपड़े पहन लिए और मर्दाना चादर ओढ़ ली। अपने कपड़े और चादर मैंने तह लगाकर एक थैले में डाल लिए। थैला भी मुझे इसी कमरे से मिला था। गंदम की बोरियों की ढेर पर चढ़कर मैं रोशनदान तक पहुंची। रोशनदान एक बड़ी खिड़की जैसा था। जो नीचे को पकड़े तो सारा ऊपर को खुल जाता। रोशनदान को मुकम्मल खोलकर मैंने बाहर झांक कर ऊंचाई का अंदाजा लगाया। इर्द गिर्द कोई नहीं था। ऊंचाई ज्यादा थी लेकिन नीचे कच्ची जमीन थी, इसलिए मैंने कूदने का फैसला कर लिया क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। पहले मैंने अपना जूता फेंका, फिर टांगे बाहर निकाली और बाहर वाली साइड पर लटक कर छलांग लगा दी। मेरे घुटने छिल चुके थे मगर अभी वक्त नहीं था कि मैं ये देखती कि चोट कहाँ लगी है। जल्दी से जूता पहना, चादर मर्दों की तरह ओढ़ी और सड़क की तरफ चल पड़ी। अभी मैं सड़क से कुछ दूर थी जब मुझे बस नजर आ गई। मैंने दिल में शुक्र अदा किया। जैसे ही बस रुकी मैं फौरन सवार हो गई। खुद को लपेट कर मैं एक सीट पर बैठ गई। बस का कंडक्टर शहर की सवारी से 25 रुपये ले रहा था। मैंने पहले ही 25 रुपये निकालकर हाथ में पकड़ लिए। अपने हाथ पर भी चादर डाल ली कि कोई पहचान न ले। कंडक्टर ने मेरे पास आकर ऊंची आवाज में कहा, जी भाईजान, 25 रुपये। मैंने खामोशी से पैसे दिए। इसने कुछ हैरानगी से पकड़ लिए। धड़कते दिल के साथ मैंने ये आधे घंटे का सफर मुकम्मल किया। मुझे यही धड़का लगा था कि कोई जानने वाला ना मिल जाए और मैं शहर पहुंच गई तो सुकून का सांस लिया। बस से उतरकर मैं कुछ देर देखती रही कि क्या करना चाहिए। सड़क पर चलते चलते मैंने घरों पर लिखे नाम की प्लेट पढ़ना शुरू कर दी। कोई अच्छा एरिया लगता था, साफ सुथरा माहौल था। रात होने वाली थी और मैं ये सोच रही थी कि इससे पहले कोई ठिकाना मिल जाए। फिर मैं एक दरवाजे पर रुकी। इनमें एडवोकेट माजिद के नाम की तख्ती लिखी हुई थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा एक आदमी ने खोला। हुलिये से वो इस घर का मुलाजिम लग रहा था। मैंने अंदाजे से कहा कि साहिब से मिलना है। वो शख्स कुछ देर हैरानगी से मुझे देखता रहा। जाहिर मेरे हुलिये और शक्ल और आवाज़ इसे शशपंज में डाल दिया और वो अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो साथ एक और शख्स था। इसकी उम्र 40-42 के दरमियान होगी। इसने मुझे हैरत से देखा और बोला, जी क्या काम है? साहब जी, मदद की ज़रूरत है। मैं कोई चोर चक्की नहीं और ना ही पैसे मांगने आई हूँ, मुझे मदद चाहिए। मैंने फौरन कहा तो वो शख्स बोला, अंदर आ जाओ। मैं इसके साथ अंदर चली गई। वो लोग खाना खा रहे थे तो मुझे भी एक प्लेट में डालकर दे दिया। मैंने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। मैंने फौरन प्लेट पकड़ ली और जी भरकर खाना खाया। फिर शख्स ने मुलाजिम को चाय लाने का कहा। मुलाजिम चाय ले आया और फिर मुझसे बोला, बोलो कौन हो तुम और तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैंने इसे शुरू से आखिर तक सब सच सच बता दिया। सब कुछ सुनकर वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक वकील हूँ और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और अपने कपड़े लेकर गुसलखाने की तरफ गई। मर्दानी जोड़ा उतार कर अपने कपड़े पहन लिए। हम लोग जो सारा दिन खेतों में काम करते हैं, हमें जल्दी लोगों की नज़रों की पहचान हो जाती है। हम छोटी उम्र में चेहरे पढ़ना सीख जाते हैं। इस शख्स का नाम माजिद था और वो वकील था और इसने मदद का वादा भी किया और उसकी फैमिली किसी और शहर में थी।
وہ یہاں اکیلا رہتا تھا۔ میں نے اس کے گھر میں کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ میں کچن کا کام بھی کرنے لگی، مگر میں نے اس کی نظر پہچان لی۔ تھا تو وہ مرد ہی، بس فرق یہ تھا کہ وہ شہری تھا اور پڑھا لکھا تھا۔ اس طرح 2-4 ماہ گزر گئے۔ ماجد صاحب نے میری طرف سے کیس کر دیا۔ وہ چودھری صاحب والے معاملے میں میری مدد کر رہے تھے۔ ایک دن میں کام کرتے ہوئے میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کی نیت بھانپ لی اور صاف صاف بات کرنے کا سوچا۔ ماجد صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے کھاتے ہیں، مگر میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ ماجد صاحب میری بات سن کر شرمندہ ہو گئے۔ ارے نہیں روبینہ، میں تم سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، نہ جانے تم کیا سوچو۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے نکاح کر لو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ میں رات کو سوچ کر جواب دوں گی۔ پھر میں نے رات کو ان سے کہا کہ مجھے منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ جب میرا کیس ختم ہو جائے تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس وقت میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ کچھ عرصے ماجد صاحب کے گھر رہنے کے بعد میں جان گئی تھی کہ وہ کس طبیعت کے مالک ہیں۔ اپنی روزی وہ حلال اور حرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں یہ بھی میرے سامنے تھا، کیونکہ اب میں سارا دن ان کے گھر پر ہوتی تھی تو کافی کچھ جان گئی تھی۔ میری بات سن کر ماجد صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن بہت سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ میری زندگی یکدم بدل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ سب ہوگا۔ اپنی عمر کے 2 گنے مرد کے ساتھ میں نے نکاح کر لیا۔ اب اس گھر میں میری حیثیت بدل گئی۔ ماجد اپنے معاملات میں جیسے بھی تھے، لیکن شوہر کی حیثیت میں وہ بہت اچھے تھے۔ کچھ عرصے میں میرا کیس بھی نمٹ گیا، ملزمان کو سزا بھی ہوئی اور جرمانہ بھی۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر چکا ہے۔ میری گود میں بیٹی کی شکل میں ہم ایک پیارا سا پھول کھلا ہے جس کا نام ہم نے سحر رکھا ہے۔ ماجد صاحب نے میری شرط کو پس پشت ڈال دیا تھا، انہیں مجھے نہیں چھوڑا۔ وہ جان گئے تھے کہ میں نے یہ شرط کیوں رکھی، اسی وجہ سے ایک دن ماجد نے خود ہی موضوع چھوڑا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ کبھی میرے ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور زندگی کے ہر قدم پر میرا سایہ بن کر چلیں گے۔ زندگی نے جو چھینا وہ سب خدا نے تحفے کے طور پر ایک اچھا شوہر نصیب کر کے لکھ دیا۔